السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم ذکر کریں گے ائمہ اہل بیت میں سے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا۔ ائمہ اہل بیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی رضا علیہ السلام کو علم و فن کی بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک سارے کے سارے اماموں کو علم ظاہری اور باطنی سے نوازا ہے، لیکن امام علی رضا آپ کی شان سب سے جدا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین طاہرہ اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ علم میں آپ کا عظیم مقام کہ بڑے بڑے محدثین آپ کی بارگاہ میں آ کر کے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے۔ امام علی رضا آپ کی شان یہ ہے کہ ابو بکر بن خزیمہ بہت بڑے محدث، حضرت ابو بکر بن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کے دربار میں آتے۔ آپ کے دربار میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ اسی وقت آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا تھا۔ آپ کے شاگرد خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ، ان کی شان، ان کا روب، ان کا دبدبہ یہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات تک نہ کر سکتا تھا۔ اس قدر آپ کا روب تھا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن وہی حضرت ابو بکر بن خزیمہ جب بارگاہ امام علی رضا میں تشریف لاتے تھے تو ان کے حالات تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دربار میں جب جاتے، امام علی رضا کے دربار میں، تو حضرت ابو بکر بن خزیمہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ تھر تھراتے ہوئے ان کے دربار میں جاتے، ان کے روضے پر، ان کی خانقاہ میں، ان کی بارگاہ میں جب بھی جاتے، لرزتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے جاتے۔ ایسی آپ کی لرزش اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی جاتی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی جاتی۔ اور حضرت ابو بکر بن خزیمہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ساری مشکلات یہاں سے دور ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کا تجربہ ہے کہ جب مجھے مشکل پیش آتی میں امام علی رضا کے دربار میں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر دیتا، ختم کر دیتا تھا۔ یہ امام علی رضا آپ کے خادموں میں بہت بڑے بڑے نام جو آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھا کرتے، آپ کے گھر پر خدمت کیا کرتے، آپ کے کپڑے دھویا کرتے، آپ کے برتن دھویا کرتے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ان میں بہت ہی مشہور معروف نام حضرت معروف کرخی کا ہے۔ حضرت معروف کرخی، کون معروف کرخی آپ جانتے ہیں؟ حضرت معروف کرخی جو حضور پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں۔ آپ کے پردادا پیر حضرت معروف کرخی ہیں، غوث پاک کے پیروں میں سے حضرت معروف کرخی، اتنا عظیم نام۔ اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ حضور امام علی رضا کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، معروف کرخی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ تاجروں کا قافلہ امام علی رضا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ہی جایا کرتا تجارت کے سلسلے میں۔ تو ایک مرتبہ قافلہ آیا، دوپہر کا وقت، امام علی رضا آرام فرما رہے تھے۔ حضرت معروف کرخی جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے خادم تھے، انہوں نے قافلے والے کو دیکھا کہ یہ قافلے والے آئے ہیں، کہا کیا امام علی رضا سے ملاقات کرنی ہے؟ کہا اس وقت تو حضرت آرام میں ہے، بھلا اب ان کو کیسے کہہ دوں؟ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں، کام کیا ہے وہ بتلائیے۔ تو تاجر کہتے ہیں کہ ہم لوگ تجارت کے سلسلے میں کہیں دور جا رہے ہیں۔ قافلے والوں نے فرمایا کہ راستے میں ایک بہت بڑا سمندر بھی آتا ہے، تو وہاں پر ہم سمندر کی حفاظت کی خاطر کوئی تعویذ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ بات تاجروں نے کہی، حضرت معروف کرخی فرماتے کوئی بات نہیں،
آپ لوگ تشریف رکھیں۔ حضرت معروف کرخی اندر جاتے ہیں، حضور مولا رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ امام علی رضا وہاں پر آرام فرما رہے تھے، حضرت معروف کرخی تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتے ہیں، ایک پرچی لیتے ہیں، تاجروں کو عطا فرما دیتے ہیں کہ جاؤ یہ پرچی لے لو، جب مصیبت کا وقت آ جائے یہ پرچی سے کام کر لینا۔ اب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، مہینے 2 مہینے کی مسافت کے بعد جب وہ قافلہ واپس آتا ہے، امام علی رضا کے دربار میں آتا ہے، آ کر کے تحفے تحائف پیش فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ حضور آپ نے جو ہم کو تعویذ دیا تھا کہ وہ تعویذ ہم کو سمندر کے اس طوفان سے بچنے کی خاطر تھا، حقیقتاً ہوا بھی ایسا کہ وہاں پر سمندر میں طوفان آیا، ان قریب ہم سب کے سب غرق ہو جاتے، لیکن آپ کا عطا کیا ہوا تعویذ ہم نے جیسے ہی سمندر میں ڈالا کہ فوراً سمندر کا وہ طوفان تھم جاتا ہے، ہم صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام رضا نے جب یہ بات سنی، حضرت معروف کرخی کی طرف نظر کی، آپ کی طرف نظر کی، معروف کرخی سے کہا کہ اے معروف ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پرچی میں تم نے لکھ کر کے کیا دیا تھا؟ کون سا ایسا عمل، کون سی ایسی وظیفہ، کون سا ایسا تعویذ تم نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جس کی بنیاد پر سمندر کا طوفان تھم گیا؟ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ حضور میں نے کوئی تعویذ نہیں لکھا تھا، کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی، کچھ نہیں لکھا تھا، بس میں نے اپنا نام معروف کرخی لکھ دیا تھا۔ معروف کرخی اپنا نام لکھ دیا تھا۔ معروف کرخی کی جب یہ بات امام علی رضا نے سنی تو وہ مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے، گویا کہ امام علی رضا کے در پر خدمت کرنے والے ان کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان ان کے نام سے تھم جاتا ہے۔ جب غلاموں کے نام کی یہ تاثیر ہے تو غلام کا عالم کیا ہوگا، اور جب اس در کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو پھر اس در کے آقاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام علی رضا ہے۔ آپ بھی دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح جام شہادت نوش فرما گئے، آپ کو بھی زہر دیا گیا، اور آج آپ کا روزہ مشہد کی سرزمین پر ایران میں واقع ہے، بہت بڑا روزہ ہے، بہت بڑا حرم ہے آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالی امام علی رضا کے صدقہ و توسل سے ہمیں اور آپ کو سب کو مدینہ منورہ حضور کے دربار کی حاضری، کربلا معلی، نجف شریف اور تمام ائمہ اہل بیت کے مزارات کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔